بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو معذرت کر کے کہنے لگے، اے میری ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑا تو آپ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سامری کے پاس گئے اور اس کا وہ بچڑا توڑ ڈالا۔ محترم ناظرین، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا اور سامری کے بچڑے کو توڑنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی گمراہ قوم کے پاس تشریف لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توریت کے احکام پڑھ کر سنائے، ابھی چند ہی احکام سنائے کہ سب سرکش یخلق ہو کر بولے، اے موسیٰ، ہم سے ان پر عمل نہیں ہوتا۔ ان کے یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا۔ ایک پہاڑ زمین سے خود بخود اکھڑا اور ان کے سروں پر ہوا میں معلق ہو گیا۔ قوم کے گمراہ و فاسق لوگ 3 میل لمبی 3 میل چوڑی زمین پر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ پہاڑ نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا اور ہوا میں ان کے اوپر معلق تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پہلے تو بڑے نخرے کیے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہمارے نخرے نہیں اٹھائے گا، ہماری سرکشی کا سکہ نہیں چلے گا، تو تمام کے تمام فوراً سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپ پر، آپ کے خدا پر ایمان لائے، ہم تورات کے سب احکامات قبول کریں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے، اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا جو ہم نے تمہیں دیا زور سے، اور یاد کرو جب اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ محترم ناظرین، ان کے سجدے کے قابل ذکر بات یہ ہے کہ تمام لوگوں نے سجدے میں اپنے رخسار اور بائیں پاؤں کو زمین پر رکھا اور داہنی آنکھ اٹھا کر پہاڑ دیکھتے رہے، کہیں یہ ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی یہودی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں، صرف بایاں رخسار اور بایاں پاؤں زمین پر رکھتے ہیں۔ بہرحال جب بنی اسرائیل نے توبہ کر لی تو یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔